السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بھائیوں کا سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں کی نیت کیسے کریں گے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیت کے جو الفاظ ہماری مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں وہی الفاظ ہمیں سیم ٹو سیم کہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا الفاظ ہم کہہ لیں گے تو ہماری نیت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اگر آپ نے رات ہی میں مغرب کی نماز پڑھی یا عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے سوچ لیا کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے نیت کچھ بھی نہیں کیا، آپ صبح اٹھے، آپ نے سحری کھایا، نماز فجر ادا کی، سو گئے، دن بھر سوتے رہے، ظہر کا وقت ہوا اٹھے اور پھر آپ اسی طریقے سے دن بھر اسی حالت میں رہے تو آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ دوبارہ آپ کو کوئی نیت کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے سحری کے لیے اپنے آپ کو بیدار کیا اور سحری کھایا تو ایک طریقے سے آپ کا سحری کھانا بھی نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری کھائی کس لیے جاتی ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اس لیے میں سحری کھا رہا ہوں، تو سحری کھانا گویا آپ کا یہ نیت کرنا ہی ہے۔ اگرچہ آپ اپنے زبان سے کچھ الفاظ نہ کہیں کہ ہاں میں کل روزہ رکھنے والا ہوں یا کل ماہ رمضان المبارک کا مجھے روزہ رکھنا ہے، اس طریقے کے الفاظ اگرچہ آپ نہ کہیں، لیکن آپ کے دل میں چونکہ جو ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، اسی ارادے کی بنا پر آپ کا روزے کی نیت کرنا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عربی زبان میں کہنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو زبان آتی ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، مراٹھی ہو یا عربی ہو، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ نیت کے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ نیت کے الفاظ اس طریقے سے بتاتے ہیں، بصوم غد نویت ان اصوم للہ تعالی من شہر رمضان، یا کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان۔ تو یہ دونوں الفاظ جو موجود ہیں حدیث میں، ان الفاظ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ علماء کرام نے اس طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بس آپ اپنے دل میں نیت کر لیں یا آپ کا دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں تو یہ کہنا آپ کا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ باقی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ الفاظ نہیں آتے ہیں تو آپ کی نیت نہیں ہوگی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس طریقے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال تھا کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے کی نیت کب سے کب تک کر سکتے ہیں کا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا اور آپ نے افطار کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ابھی افطار کے بعد ہی سے نیت کر لیں کہ کل کا میں روزہ رکھنے والا ہوں، اور پھر رات میں اگرچہ آپ سحری کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، سیدھے آپ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو ابھی آپ کی نیت کافی ہے، وہی مغرب کے بعد نیت کر لینا اتنا آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہاں کب تک کر سکتے ہیں تو کب تک کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ضحوہ کبریٰ، یعنی جس کو ہم عام زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، زوال کے وقت سے پہلے تک رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ رات میں سویا اور نیت بھی نہیں کی تھی، دل میں ارادہ بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ سوتا رہا اور معاذ اللہ فجر کی نماز بھی اس کی چھوٹ گئی، یا فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو لیکن اس نے نیت نہیں کیا، نہ اپنی زبان سے کہا اور نہ ہی اپنے دل میں کہا، اور پھر سو گیا، یہاں تک کہ زوال کا وہ وقت جسے ضحوہ کبریٰ کہا جاتا ہے وہ وقت آ گیا اور اس سے پہلے اس نے نیت کر لی، تو اس دن کے روزے کے لیے اس کا نیت کرنا کافی ہے اور اس کی نیت ہو جائے گی، اسی نیت سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین کی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔